تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مہینہ اور اس مہینے کے جو 11 تاریخ ہے، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، کہ جس میں عاشقان رسول الحمدللہ عز و جل بڑے ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ، نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ، ادب و تعظیم کے ساتھ 11ویں شریف مناتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ سید الاولیاء ہیں، تمام اولیاء کے سردار ہیں، اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ان بزرگوں کے صدقے ہماری جملہ مسائل حل فرمائے۔ اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت و سلامتی نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی موجود ہوں گے، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، آپ کے مسائل پر ڈسکس کریں گے اور ناظرین کے روحانی علاج بیان کیے جائیں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناؤں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہم شامل کریں گے اور اس کے ذریعے بھی ناظرین کا روحانی علاج کرنا مقصود ہوتا ہے، وظائف بتانا مقصود ہوتا ہے، تاکہ ہمارے ناظرین کو زیادہ سے زیادہ روحانی علاج معلوم ہو سکیں۔ کبھی تو آپ کو اس سیگمنٹ میں کوئی وظیفہ بتایا جاتا ہے، کبھی کوئی دعا آپ کو بتائی جاتی ہے، کبھی تعویذ بنانے کا طریقہ بھی الحمدللہ عز و جل سکھایا جاتا ہے۔ جی ہاں، عملیات بھی سکھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے ہوتے ہیں ناظرین شوق رکھنے والے کہ ہمیں یہ تعویذ بنانے کا طریقہ بتا دیا جائے، یہ ہمیں یہ چیز سکھا دی جائے۔ تو الحمدللہ عز و جل وقتاً فوقتاً یہ چیزیں ناظرین کو ہم بتاتے رہتے ہیں، سکھاتے رہتے ہیں۔ آئیے وقت ہوا ہے سیگمنٹ کا شامل کریں گے، ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناصر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج کس چیز کا وظیفہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ ناظرین کو کیا سکھانا ہے آج؟ کیا نیت ہے آپ کی؟ کون سا روحانی علاج لے کر آئے ہیں آج آپ؟ جی جنید بھائی، آج ایسا وظیفہ عرض کرنا ہے کہ جو سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور خود انہوں نے بھی یہ وظیفہ جو ہے پڑھا اور اس کی برکتیں الحمدللہ ملی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود پڑھا ہے یہ وظیفہ، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھا، ناظرین کو بھی اجازت ہوگی؟ انشاءاللہ۔ ارشاد فرمائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو ایک ایسا بہترین وظیفہ، ایک روحانی علاج بیان کریں گے جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، اور آپ نے خود بھی یہ وظیفہ جو ہے پڑھا ہے اور اس کی برکتیں الحمدللہ ان کو ملی۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طبقات کبریٰ میں حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع میں مجھ پر بہت آزمائشیں اور تکلیفیں آئیں، اور جب یہ تکلیفیں بہت زیادہ ہو گئیں تو میں بے بس ہو کر زمین پر لیٹ گیا، اور میری زبان پر قرآن کریم کی 2 آیات جاری ہو گئیں، اور کثرت کے ساتھ میں نے وہ آیات پڑھیں تو الحمدللہ اللہ پاک نے ان 2 آیات کی برکت سے میری تکلیفیں اور آزمائشیں دور فرما دیں۔ میری وہ آزمائشیں، میری تکلیفیں الحمدللہ حل ہو گئیں۔ تو آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہے، آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ان پریشانیوں کا حل مل جائے، ہماری یہ آزمائشیں دور ہو جائیں، تو آپ بھی اس وظیفے پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ملیں گی۔ وظیفہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی 2 آیات ہیں، پارہ 30 سورہ علم نشرہ، اس میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
سبحان یہ اللہ۔ 2 آیت مبارکہ آپ پڑھیے اور کثرت کے ساتھ اس کا ورد کریے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کی تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں اللہ پاک کے کرم سے حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ جو آیت مبارکہ آپ نے بتائی، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وظیفہ ارشاد فرمایا، آیت آپ نے پڑھی نا، ترجمہ میں ابھی اس کا سوچ رہا تھا، بڑا پیارا ترجمہ ہے ناظرین اس کا ترجمہ آپ پڑھ لینا تو الحمدللہ عز و جل اس کا ترجمہ پڑھ کر ہی آپ کی پریشانی تو ویسے ہی دور ہو جائے گی، ڈھارس ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، ایک تسلی ملتی ہے۔ کیا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی، اچھے دن بھی آئیں گے الحمدللہ۔ ابھی دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، پریشانیاں، آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں یہ دائمی نہیں ہوتی، یہ عارضی ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ، دنوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تکلیفیں بھی رفع ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں، آزمائشیں چلی جاتی ہیں، پریشانیاں چلی جاتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل طبیعت میں ایک سکون آ جاتا ہے، اور پھر الحمدللہ عز و جل وہی خوشحالی کے دن آ جاتے ہیں۔ تو یہ 2 آیات پڑھنے کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وظیفہ ہے، تو جو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دیگر بھی اسلامی بھائی ناظرین ہمارے پڑھ سکتے ہیں، خاص نہیں ہے، خاص تمام نہیں ہے۔ مسلمان یہ اس کا کوئی وقت مخصوص ہے؟ کسی بھی ٹائم، صبح کے ٹائم پڑھ لیں یا شام کے ٹائم پڑھ لیں، جب مزید آزمائش کو زیادہ ہو رہی تھی، جیسے جس کی وجہ سے دماغ پر ایک دباؤ سا پڑ رہا ہوتا ہے، تو بندہ اس وقت پڑھ لے تو انشاءاللہ اس وقت بھی آسانی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، جو بظاہر جس کو کوئی پریشانی نہیں ہے وہ بھی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھنا بھی چاہے تو پڑھ سکتے۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں ناصر بھائی، آپ مجھے یہ بھی ارشاد فرمائیے، ناظرین کو بھی ارشاد فرمائیے کہ اب یہ تو وہ جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں پڑھ لیں گے، آیت پڑھنا تھوڑا ہے مشکل ویسے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے انہیں تلفظ کے ساتھ پڑھنا تھوڑا یہ مشکل ہوگا۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کے مقابلے میں ایک اور ایسا اسماء الحسنہ میں سے کوئی ایسا آسان سا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکیں۔ اللہ پاک کے ایک صفاتی نام ہے یا باقیو، جی یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، یا صبح کے وقت جو چاچ کا وقت ہوتا ہے اس وقت 100 مرتبہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ اگر آپ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی آپ کی مشکلیں اور تکلیفیں، آزمائشیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ دونوں ہی وظائف ناظرین آپ کو بتا دیے گئے، قرآن سے بھی روحانی علاج آپ کو بتایا گیا، اسماء الحسنہ سے بھی آپ کو روحانی علاج بتایا گیا، یہ وظیفہ بھی پڑھیں اور اسماء الحسنہ کے ذریعے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کیا کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اسماء الحسنہ کے ذریعے کی جانے والی دعائیں یہ قبول ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی ابتدا میں مکتبۃ المدینہ کا آپ قرآن پاک اٹھائیں گے نا مطبوعہ، تو اس کے پہلے ہی صفحے پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 صفاتی نام لکھے ہوئے ہیں، ان کا ترجمہ بھی آپ لکھا ہوا ہے۔ 99 اسماء الحسنہ آپ یاد کر لیں اور روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں بھی، اور ان اسماء الحسنہ کے ذریعے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، دعائیں بھی قبول ہوں گی، حاجتیں بھی بر آئیں گی، پوری ہو جائیں گی، اور الحمدللہ سب جل کامیابی بھی نصیب ہو۔ جنید بھائی، ایک فطری عمل ہے کہ ہم جیسے مدنی چینل کے ناظرین کو ہم نے 2 وظائف یہاں پر بتائے، وظیفہ بتایا، طریقہ بتایا، اس کے کس موقع پہ پڑھنا ہے یہ بتایا گیا۔ جتنی زیادہ جس چیز کی ترغیب ہوتی ہے یا کسی وظیفے کے بارے میں سنو کہ یار اس کو پڑھنے سے بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو تمام ہی وظائف کے فوائد ہی ہیں، تو پھر ایک ترغیب بڑھتی ہے، شوق بڑھتا ہے گا۔ تو اس خاص قرآن پاک کی آیت کے وظیفے سے متعلق عرض کروں، میں نے بارہا از خود بھی اور کئی لوگوں کا یہ مشاہدہ دیکھا ہے کہ جو حضور غوث، کیونکہ سب سے بڑھ کر ہمارے لیے آئیڈیل ہستی حضور غوث پاک کا ایک عمل ہے گا، تو مشکل اور پریشانی جس کو ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ ٹینشن کا موقع، کوئی ایسی خبر سنی، کاروباری معاملات میں ہے، گھریلو معاملات میں ہے، بیماری میں ہے، یہ کسی بھی نوعیت پر ہے جس کو کہتے ہیں کہ اچانک سے مشکل آ گئی ہے، تو وہاں یہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے۔ میں اس سبب سے بتا رہا ہوں کہ ترغیب ملے کہ ایک نہیں بے شمار افراد کا یہ مشاہدہ رہا ہے اس پر عمل کی برکت سے کہ وہ مشکل اور پریشانی کے موقعوں پر یہ پڑھا اور اس کی برکتیں نصیب ہوئے۔ قرآن پاک کی برکتیں ہی برکتیں، لائف میں ایسی ایسی تاثیریں ہیں، ایسی ایسی طاقتیں ہیں، اور روحانی علاج میں ہے بڑی طاقت کلام اللہ۔ کیا بات ہے، اللہ پاک قرآن پاک کی برکت سے ہمارے دلوں کو بھی روشن و منور فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ ناصر بھائی، آپ نے وقت عطا فرمایا، وظیفہ ارشاد فرمایا، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عطا فرمایا ہوا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ ناظرین، پروگرام ہمارا جاری رہے گا، اب شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد سلیم ہے اور میری والدہ کا نام عطر جان۔
مسئلہ میرے سر میں درد رہتا ہے، پورے سر میں نا بہت شدید درد ہوتا ہے کبھی کبھی. صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں سلیم بھائی. اللہ پاک آپ کو سلامتی نصیب فرمائیں. شامل رہیے گا پروگرام. نیکسٹ کال. جی کوثر الامین بیٹی کا نام ہے اور شگفتہ فیصل اس کی والدہ کا نام ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی ایس ایس سی کر رہی ہے اور جب اس کے نا سر میں درد بہت رہتی ہے. اب تک کہتی ہے جب میں پڑھنا شروع کرتی ہوں پپا میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو استخارے سے یہ پتا کرنا چاہ رہے تھے مسئلہ کیا ہے؟ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. جی میرا نام آصف علی ہے، میری والدہ کا نام مسرت بی بی ہے اور مجھے روزگار 1 سال ہو گیا جی، جو بھی کام کرتے ہیں اس میں روزگار 1 سال ہو گیا، نوکری نہیں مل رہی، تو اس کے لیے استخارہ کروا دیں. صحیح، نیکسٹ کال دیجیے گا. روحانی علاج استخارہ میں محمد ثاقب بات کر رہا ہوں. جنید بھائی میرا سوال یہ ہے کہ چکن گونیا کا مرض بہت زیادہ ہو گیا ہے اور مجھے بھی چکن گونیا ہو رہا ہے، تو میں اس دوران ڈیوٹی بھی آ رہا ہوں، ہاتھ پاؤں میں جسم میں کافی درد ہے، اور اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو وہ ارشاد فرما دیجیے گا. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. آپ طارق میں استخارے فرما لیجیے. چکن گنیا اس حوالے سے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں ناظرین کو، اور چونکہ آج کل یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے، کئی افراد ایسے ہیں کہ جو اس بیماری سے متاثر ہو رہے ہیں، اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں. جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، تندرستی نصیب فرمائے، اور جو اس بیماری میں نہیں ہیں اللہ پاک ان کی بھی حفاظت فرمائیں. چکن گنیا کے مریضوں کے لیے بہترین، بڑا ہی زبردست ایک شاندار وظیفہ اس سے پہلے بھی الحمدللہ پروگرام میں بیان کیا جا چکا ہے، دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں. یہ چونکہ ایک وبائی مرض ہے، ایک وائرل انفیکشن ہے، اور اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو چکن گنیا کے جو مریض ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر 29 مرتبہ 29 ٹائم یا مہیمن اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور غیر مریض بھی اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر سکتا ہے. یعنی جو چکن گنیا کے مریض نہیں ہیں تو وہ بھی چاہیں تو پڑھ کر دم کریں، الحمدللہ سب وجل شفا حاصل ہوگی. اچھا اب آئیے، اس مرض میں ہوتا کیا ہے؟ تیزی کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ بخار چڑھتا ہے، ایک دم کمزوری آ جاتی ہے، ہاتھوں میں، پیروں میں، جسم میں یہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا بعض اوقات آزمائش کن ہو جاتا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اب آئیے اس کا بھی ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. جب بھی آپ کو ہاتھوں میں، پیروں میں، جسم میں، جوڑوں میں کہیں پر بھی درد ہونا، آپ درد کے مقام پر رکھیں گے سیدھا ہاتھ، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ آپ پہلے پڑھیں گے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاتھ جو ہے نا وہ سیدھا ہاتھ یہ درد کے مقام پر ہی رہے گا، صحیح ہے نا. اب آپ 3 بار پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد 7 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ 7 ٹائم 7 مرتبہ. پھر آخر میں 3 بار پھر درود پاک آپ پڑھ لیں. انشاءاللہ الکریم کیسا ہی جسمانی درد کیوں نہ ہو وہ دور ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں. جی طارق بھائی جوابات ارشاد فرمائیں. جی جنید بھائی استخارے کیے کہ سب سے پہلے محمد سلیم تھے، انہوں نے سر درد کے حوالے سے بتایا، اور دوسرا نام بتایا گیا کوثر الامین. ان کی دونوں کے سملر پرابلمز تھی کہ سر میں درد رہتا ہے، تو ان کے دونوں کے استخارے کیے گئے. استخارے میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش ہی ہے. اور وظیفہ ان دونوں کے لیے عرض ہے. جنید میں یہاں 2 وظیفے عرض کرتا ہوں. ایک ایسا ہے کہ جو اسپیسیفک ٹائم میں پڑھنا ہے، دوسرا یہ کہ کسی بھی موقع پہ پڑھ سکتے ہیں. جو اسپیسیفک ٹائم میں پڑھنا وہ ہے لا الہ الا اللہ 65 مرتبہ 65 ٹائم نماز عصر کے بعد پڑھیں. جس کے سر میں درد ہو اس کے اوپر دم کر دیں، آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو درد سر جاتا رہے گا. دوسرا ایک اور وظیفہ بہت ہی آسان بھی کہیں اور کوشش کریں گے تو آسان ہی ہے. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کے بھی سر میں درد ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھ کر یہ مریض کے دم کر دیا جائے، یا بسم اللہ شریف کو کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر درد سر کے موقع پر اس سر میں جہاں درد ہو اس کا باندھ لیں، انشاءاللہ درد سر جاتا رہے گا. اللہ پاک صحت و شفا انہیں نصیب فرمائے. جنہوں نے مزید ایک اور استخارے کا تھا، آصف علی بھائی تھے جنہوں نے کچھ اپنی کاروباری مشکلات کا، کام کا ذکر کیا روزی کے حوالے سے. آصف علی بھائی کا استخارہ کیا کہ اس میں ان کے ساتھ کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، ان کا وقتی آزمائش کا اشارہ ہے استخارے میں. وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، ہر نماز کے بعد
یا ذی الجلالی والاکرام، یا ذی الجلالی والاکرام 100 ٹائم، 100 مرتبہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اول و آخر درود پاک بھی پڑھیں، نمازوں کی پابندی رکھیں، اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی، اور جو بھی یہ پریشانی اور مشکلات ہیں انشاءاللہ دور ہوں گی۔ جی جو انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اب میں شامل کروں گا آپ کے میسیجز، کچھ روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں اور کچھ استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں، آپ نوٹ بھی کرتے رہیے گا طارق بھائی۔ اچھا، بخار نہیں چھوڑ رہا، کوئی وظیفہ سنائیے۔ بخار کا ایک خاص روحانی علاج، ایسے بخار کا روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں کہ جو علاج کے باوجود نہیں جا رہا ہو، دواؤں سے بھی بخار نہیں اتر رہا ہو، 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ کر مریض پر دم کرنا ہے۔ اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ مریض کو پہلے سوتی کپڑے پہنا دیں، کاٹن کا سوٹ پہنا دیں، اور پھر آپ اس کے سامنے بیٹھ کر اتنی آواز کے ساتھ کہ مریض بھی خود سن سکے 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں، اور پہلے پانی پر دم کریں، پھر مریض پر دم کریں۔ اس انداز سے 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ کر دم کرنا ہے، اور 3 دن کا یہ عمل ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو وہ اتر جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے، نام ہے انس، والدہ کا نام ہے سغرا، استخارہ کروانا ہے کہ بچہ ٹھیک نہیں رہتا، بہت زیادہ روتا ہے، استخارہ کیجیے گا، کیا معاملہ ہے؟ بھائی کے بیٹا ہوا ہے، وہ بیمار رہتا ہے، اور نہ وہ چلتا ہے، نہ بیٹھتا ہے، نہ باتیں کرتا ہے، اس کا استخارہ کر دیجئے۔ بیٹے کا کیا مسئلہ ہے؟ نام ہے، اچھا بیٹی ہے، مہرین نام ہے، اور ان کی والدہ کا نام رخسانہ ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے کہ میری والدہ کا نام مسرت ہے، اور ان کے جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اور والدہ کا نام ہے شریفہ بی بی۔ استخارہ کر کے بتائیے کہ جادو ہے یا کوئی بیماری کا معاملہ ہے، میں بہت زیادہ دکھی ہوں۔ جی بالکل، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے کہ گھر میں شوہر سے لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تہمتوں وغیرہ کا سلسلہ رہتا ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ ان کی طبیعت میں خرابی ہے یا وہ کوئی جادو وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، محبت عطا فرمائے۔ دیکھیے، نام تو آپ نے خیال لکھا ہے، لیکن میں نے نام نہیں پڑھا نا۔ اب ان کو پھر وظیفہ بتا دیں، ایسا عمل بتا دیں تاکہ ایک پردہ بھی رہے۔ اور دیکھیں، یہاں ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین، کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ نام بتائے بغیر بھی اس کا حل معلوم کر سکتے ہیں۔ بھئی آپ جنرلی ایک پوچھ لیں کہ اگر اس طرح کا معاملہ کسی کے ساتھ ہو، اگر میاں بیوی کے درمیان اس طرح کی لڑائی جھگڑے رہتے ہوں، تہمتوں کا سلسلہ رہتا ہو، کیا وظیفہ پڑھیں؟ تو اس طرح بھی وظیفہ بتا دیا جا سکتا ہے۔ اچھا چلیں، وظیفہ پہلے میں عرض کر دیتا ہوں، اس حوالے سے وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد 101 مرتبہ یا ودود اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ اچھا، اس دوران کوشش کیجئے گا کہ مصری کی ایک چھوٹی سی ڈلی آپ منہ میں رکھ لیں، اور پھر آپ یہ وظیفہ مکمل کریں۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ تصور میں شوہر پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ الکریم میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا ہوں گی، لڑائی جھگڑے بھی دور ہو جائیں گے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پروگرام میں میری عرض یہ ہے کہ جلد شادی کے لیے کوئی آسان اور مختصر وظیفہ بتا دیجیے۔ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام یہ پڑھا کریں۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے کہ میرے گھر والے بات نہیں مانتے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اب یہ گھر والے بات نہیں مانتے، اب اس میں بہت ساری حکمتیں مصلحتیں بھی پوشیدہ ہو سکتی ہیں۔ وجوہات اس کی کیا ہے؟ آپ ہو سکتا ہے کہ لڑ جھگڑ کر منوا رہے ہوں، کسی سے بات منوانے کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے۔ آپ حسن اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آپ سامنے والے کی اطاعت بھی کریں، سامنے والے کی بھی تو کچھ ماننا پڑے گی نا اگر آپ نے اپنی بات منوانی ہے۔ تو بہرحال یہ پورا ایک تفصیلی ایک موضوع ہے جس پر کلام کیا جا سکتا ہے۔ میں ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ نے سامنے والے سے اپنی کوئی بات منوانی ہونا اور تو حسن اخلاق کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ بات چیت کی جائے، اور بات شروع کرنے سے پہلے آپ 41 مرتبہ یا عزیز پڑھ لیں، امید ہے انشاءاللہ الکریم وہ سامنے والا بات مان جائے گا۔ اس میں ایک چیز اور بھی رکھے نا، میں اسی طرف آنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے آپ یہی کہنا چاہ رہے ہو۔ اب وہ کام جائز بھی ہے ناجائز، بالکل یہ ہے نا، تو یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ جتنے بھی وظائف ناظرین کو بتائے جاتے ہیں، یہ تو لازمی سی بات ہے کہ بھائی یہ تمام جائز کاموں کے لیے ہی ہیں، ناجائز کاموں کے لیے وظائف پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ جو کرے گا وہ خود مصیبت میں مبتلا، پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ کال چلائیے۔ میرا نا تھوڑا کاروبار تنگی بھی ہے اور گھر کے حالات بھی ایسے ہیں۔
کاروباری مسائل، تنگی، گھریلو حالات، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، گھریلو حالات، کاروباری حالات یہ اللہ کرے بہتر ہو جائیں آپ کے بھی، اور تنگی جو ہے اللہ کرے یہ خوشحالی میں بدل جائے، آمین۔ وظیفہ اس حوالے سے ابھی آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ جنید بھائی، میری والدہ کے منہ میں کافی چھالے ہو گئے ہیں، کافی دوائیاں بھی لی ہیں لیکن آرام نہیں آ رہا ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے گا۔ جی انشاءاللہ کریں۔ نیکسٹ کال۔ میری بھتیجی ہے، نام مرین فاطمہ، انہیں 1 سال ہو گیا بیمار ہے، تقریباً کبھی اسے بخار چڑھ جاتا ہے، کبھی موشن لگ جاتے ہیں، اور بیٹھنے لگی ہے تو ابھی چلتی نہیں ہے۔ حورین فاطمہ۔ حورین فاطمہ۔ نیکسٹ کال۔ جنید بھائی، میں لاہور سے نور خان عرض کر رہا ہوں، میں نے استخارہ کروانا تھا کہ میں بزنس کرتا ہوں، لیکن پچھلے 2-3 ماہ سے جو ہے نا وہ بزنس میں پرابلمز آ رہی ہیں، مشکلات کا شکار ہوں، کام صحیح چل نہیں رہا ہے، پہلے جس طریقے سے کام چل رہا تھا لیکن اب جو ہے نا وہ سلو ہو گیا ہے، تو برائے کرم استخارہ کر کے مجھے بتا دیجئے کہ کیا پرابلم ہے، اور اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ نور خان نام انہوں نے اپنا بتایا ہے۔ خان، نور خان جی، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام احمد نواز ہے، میں رحیم خان سے بات کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام حنیفہ بی بی ہے، میں اپنا مکان بیچنا چاہتا ہوں، مکان بک نہیں رہا اور کاروباری حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں، یہ استخارہ کر کے بھی بتائیے گا اور کچھ وظائف بھی بتائیے۔ چلیں جی، مکان بیچنا چاہ رہے ہیں، اس کا وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں، نوٹ بھی کر لیا ہے، آپ کا نام استخارے آپ کے ہو رہے ہیں ناظرین، استخارے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم جوابات کی طرف بھی ہم بڑھیں گے، میسیجز بھی کافی سارے آپ کے یہ آ چکے ہیں، اور چلیں پہلے میں ان کا ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے اسلامی بھائی تھے، آپ نے کاروباری مسائل، گھریلو مسائل اور تنگ دستی کے حوالے سے کچھ کہا تھا، ایک ہی ایسا وظیفہ ناظرین نوٹ کیجئے گا، کاروباری حالات بہتر ہو جائیں گے، تنگ دستی دور ہو جائے گی، معاشی مسائل حل ہو جائیں گے، اور گھریلو مسائل بھی حل ہو جائیں گے، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا الحمدللہ۔ یوں سمجھیے کہ گھر کے حالات بہتر کرنے کا وظیفہ، اور معاشی مسائل حل کرنے کا وظیفہ، اور تنگ دستی کو خوشحالی میں بدلنے کا وظیفہ، بڑا ہی شاندار یہ وظیفہ ہے۔ وظیفہ ایک، اس کے فوائد کیا ہی ہیں، وہ کیا؟ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 4 صفاتی نام جو کہ اسماء الحسنہ میں سے ہیں، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلام، یہ 4 اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، اسماء الحسنہ میں سے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آپ یہ پڑھا کریں 112 مرتبہ، انشاءاللہ الکریم گھریلو مسائل بھی حل ہو جائیں گے، غربت بھی دور ہو جائے گی، ناداری بھی دور ہو جائے گی، اور گھر میں الحمدللہ عز و جل خوشحالی آ جائے گی۔ تو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فرائض اور واجبات کی پابندی، نمازوں کی پابندی بھی کیجیے، سب مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ والدہ کے منہ میں چھالے ہیں، دعا بھی کیجیے گا، کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ کی والدہ پی لیں، یا چاہے تو آپ خود دم کر کے پانی پہ دم کر کے والدہ کو پلائیں، انشاءاللہ کریم شفا حاصل ہوگی۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے گھر میں سب بیمار ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلام، یہ تھوڑا طویل عمل، بڑا مجرب، بہت کمال کا یہ وظیفہ ہے، کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، گھر کے افراد ہی بیمار کیوں نہ ہو، آپ گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلام یہ پڑھوائیں، انشاءاللہ الکریم ساری کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، گھر کے تمام افراد صحت یاب ہو جائیں گے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 9 سال ہو چکے ہیں شادی ہوئے لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ استغفار کی آپ کثرت کیجیے، استغفار کی آپ کثرت کیجیے، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں آپ بھی، اور دونوں میاں بیوی نے یہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا ابراہیم پڑھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقبول دعا ہے، یہ بے اولادوں کے لیے بہترین قرآن سے روحانی علاج عرض کیا ہے، یہ ضرور پڑھیے گا، صاحب اولاد ہو جائیں گے، اور روحانی علاج کے سوال سے حصول اولاد کے لیے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجیے گا۔ آئیے ناظرین، اب شامل کریں گے اب ہم استخاروں کے جوابات۔ جی اپنا طارق ہیں جناب پہ استخاروں کے حوالے سے تھا، ابتداً کچھ بچوں کی بیماریوں کا جو ہے بتایا گیا، انس نام تھا ایک مہرین، اور اسی کے ساتھ حور عین،
تو بیمار ہیں، طبیعت خراب ہے اور مختلف بیماریوں کا ذکر ہوا، ان سب کے ہی استخارے کیے گئے. تو ان کے ساتھ استخارے میں کوئی بھی ایسا روحانی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری وغیرہ کا ہی اشارہ ہے. اور وظیفہ ان کے لیے ان کے گھر کے افراد اسے نوٹ کر لیں، یا مؤمنو 115 مرتبہ 115 ٹائم پڑھ کر ان پر وقتاً فوقتاً دم کرتے رہیں. اول و آخر درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. نور خان بھائی تھے، ایک بزنس کی پرابلمز کا انہوں نے ذکر کیا کہ پہلے ٹھیک تھا لیکن اب مشکلات اور پریشانیاں ہیں. ان کا استخارہ کیا گیا، کاروباری معاملات میں کوئی بھی بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش کا اشارہ ہے. ان کے لیے وظیفہ یہ عرض ہے کہ محمد الرسول اللہ احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو نام ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان ناموں کو کاغذ کے اوپر لکھ کر اور اسے جو ہے اپنے پاس رکھ لیں. اچھا، عمل کرنے میں ٹائم بھی اس کا نوٹ فرما لیں. یہ نماز جمعہ کے بعد، جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد پاک صاف لباس میں یہ کاغذ کے اوپر 35 مرتبہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ، یہ دونوں نام اس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں نام لکھنے ہیں اور یہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں. انشاءاللہ کاروباری معاملات میں مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے، غیب سے رزق ملے گا اور شیطان کے شر سے بھی انشاءاللہ حفاظت رہے گی. احمد نواز بھائی تھے، انہوں نے دو چیزوں کو ذکر کیا. ایک تو انہوں نے کہا کہ مکان بیچنا چاہتے ہیں، بک نہیں رہا، اور دوسرا انہوں نے کاروباری معاملات میں بھی کہا کہ مشکلات ہیں. تو احمد نواز بھائی، آپ کے ان مسائل کے استخارے کیے گئے، کوئی بھی اس میں عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش ہے. آپ اس کے لیے وظیفہ نوٹ کر لیں. ایک تو ہے کاروباری معاملات کے لیے نماز چاشت کے بعد یا باسیتو 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو روزی میں برکت ہوگی. دوسرا جو مکان کے بیچنے کے حوالے سے تھا، اس کے لیے خاص وظیفہ ہے. قرآن پاک کی سورہ یوسف پارہ نمبر 13، سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، اس آیت کی تلاوت کریں. یہ آیت پڑھ کر چاہے وہ مکان کا ہو، دکان کا ہو، گاڑی کا ہو، کسی بھی چیز کے بیچنے کے لیے ہو، تو اس پر دم کر دیں. انشاءاللہ سامان اور گاڑی یا مکان جو بھی ہے یہ جلد فروخت ہو جائے گا. نوٹ کرنے وظیفہ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 80 ہے. اسے پڑھ کر اس کے مطابق جو ہے وہ دم کر لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آسانی ہوگی، جو مشکل ہے یہ دور ہوگی. جی جنید بھائی، استخارے مکمل ہوئے؟ استخاروں کی جوابات بھی آپ نے ارشاد فرمائے اور میسیجز کافی سارے ہیں ناظرین کے. چلیں میسیجز کی طرف بڑھنے سے قبل ایک چھوٹی سی، ایک مختصر سی ہم مدنی بہار ناظرین کو آج دکھاتے ہیں. دکھاتے تو ہر پروگرام میں ہی ہے الحمدللہ عز و جل. آئیے دیکھتے ہیں، چلائیے. میں آج سے تقریباً 9 ماہ پہلے دعوت اسلامی کے پاس آیا تھا. انہوں نے مجھے تعویذ دیا اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا. مجھے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں نیکیاں عطا فرمائے. آمین آمین آمین. یہ اس نیت، ایک نیت یہ بھی تھی کہ اس سے پہلے ایک کال آئی تھی نا، کہ میسیج آیا تھا شاید کہ 9 سال ہو چکے ہیں شادی کو، بے اولاد ہیں. تو حصول اولاد کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے اسٹال پر تعویذات دیے جاتے ہیں. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت عطا فرمائے ہوئے تعویذات آپ یہ ضرور حاصل کریں. الحمدللہ عز و جل دیکھیں، ایک شخص نے یہ اپنا واقعہ سنایا، مدنی بہار سنائی کہ الحمدللہ عز و جل ان کو بھی فوائد حاصل ہوئے. تو مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص جو بے اولاد ہیں، تو بے اولادوں کے لیے الحمدللہ عز و جل خاص روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے، تعویذات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، وظائف وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں. تو یہ ضرور آپ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کریں، الحمدللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے. میری والدہ کا نام حلیمہ ہے، نانی کا نام صحت ہے. نانی کا نام صحت ہے، والدہ ہمیشہ بیمار رہتی ہیں. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر دم کر دیا کریں. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کارڈ کا عمل کروانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، ایک تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آ جائیں. دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کیا جاتا ہے. فی سبیل اللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے. باقاعدہ اسٹال لگتے ہیں، تعویذات دیے جاتے ہیں، وہاں پر کارڈ کا عمل بھی ہوتا ہے. وہاں سے بھی کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کے ذریعے بھی کارڈ کا عمل کروایا جا سکتا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ
www.dawat-islami.net اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے. آپ یہ پیج وزٹ کیجئے. آپ فارم آپ کے سامنے شو ہو جائے گا, مکمل فارم, آپ مکمل معلومات یہ سبمٹ کر دیجئے گا اور مکمل معلومات دیجئے گا. انشاءاللہ الکریم شعبہ روحانی علاج آپ کے لیے کارڈ کا عمل کر دے گی. اسی طرح آپ ایک اپلیکیشن ہے روحانی علاج استخارہ کے نام سے دعوت اسلامی کی, آپ اس کے ذریعے بھی کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. اور بھی ذرائع ہیں, آپ ان کے ذریعے بھی آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. یہ جو میسیج تھا, اس طرح کا میسیج اکثر ہمارے جو ہے سوشل پر بھی آتا ہے, اور سوال آتا ہے کہ کارڈ کروانی ہے, نام لکھ لیں یا کر لیں. تو ان کو اس کے ساتھ میں ایک اور پیغام دینا چاہوں گا. آپ روحانی علاج کے بستے سے رابطے میں آ جائیں, جو آپ سے قریبی ہے, یا جو ہماری سروسز ہیں ان کے ذریعے سے آپ روحانی علاج شعبے سے کنیکٹ ہو جائیں. آپ نے اپنی پرابلم بتانی ہے کہ یہ مسئلہ ہے, یہ مسائل ہیں. پھر شعبہ روحانی علاج آپ کی پرابلمز کے مطابق جو اس کے اوراد و وظائف ہیں, تعویذات ہیں, وہ سب انشاءاللہ آپ کو بتا دے گا. یعنی صرف کارڈ ہی نہیں, اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہے گا. آپ اپنی پرابلم کو ڈیٹیل کے ساتھ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق فزیکلی بستے پر جا سکتے ہیں, تو جا کر بیان کر دیجئے. ایسا مقام جہاں جانے کے لیے تو ہماری سروسز کے ذریعے آپ رابطہ کریں گے اور اپنی پرابلم کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے. آپ کو اس کے اوپر جو بھی وظائف ہیں بمائے کارڈ, وہ سب سلسلہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, یہ ایک اور میسج ہے کہ اپنا کام اسٹارٹ کرنا ہے, آج سے برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. چاہے اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے. 135 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر جو آپ کے کاروبار کی جگہ ہے, کام کاج کی جگہ ہے, وہاں پر لٹکا دیجئے گا. انشاءاللہ الکریم برکت رہے گی. میری وائف بہت زیادہ نافرمان ہے, براہ کرم کوئی حل بتائیں, کوئی روحانی علاج بتائیں. زوجہ کو فرما بردار بنانے کا روحانی علاج, یا ولیو, جو اس اسم پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھے اس کی زوجہ فرما بردار ہو جائے گی. یہ تو وظیفہ ہو گیا. اب دیکھیں, ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اب بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جانا, چھاڑنا, دوسروں کے سامنے کسی کو ذلیل اور رسوا کر دینا, یہ سارے معاملات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اگر خود کی ہماری غلطی ہے تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے, کسی کی دل آزاری ہوئی ہے, تو آگے بڑھ کر معافی بھی مانگی جائے. صحیح, اور اللہ نہ کرے حق تلف کیا ہے, اس کی تلافی بھی کی جائے. اور یہ وظیفہ آپ پڑھیں. وظیفہ بھی آپ کو عرض کیا, اور جو کچھ مدنی پھول عرض کیے ہیں تو اس پر بھی عمل کیجئے گا. اطاعت کروانے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ شفقت کہیں, نرمی کہیں, یا ایک پرامن ماحول کہیں, وہ فراہم کریں. یہ چیزیں خود اطاعت کروائیں گی. یعنی زبان سے آپ اطاعت کا دعویٰ کریں کہ اطاعت کرو, اپنے کردار سے وہ پیش کریں کہ وہ اطاعت پر مجبور ہو جائے. یہ ایک علی شہزاد بھائی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جنید بھائی, اگر کسی کے کان میں درد ہوتا ہو تو وہ کون سا وظیفہ پڑھے؟ کان میں درد اگر ہوتا ہو تو 21 مرتبہ 21 ٹائمز یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں پر دم کر دیں اور یہ کانوں پر پھیر لیں. کانوں کا درد یہ جاتا رہے گا. آئیے ناظرین, اب شامل کریں گے آپ کے کالز, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے. میری امی کا نام نعمت تاجہ ہے اور ان کی امی کا نام مدھورن ہے. میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے, ان کے سر میں درد ہے. دوائی کے باوجود بھی طبیعت صحیح نہیں ہو رہی, استخارہ فرما دیں. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی دے. جی استخارہ کروا دیں. نیکسٹ کال دیجیے. قیامت علی میرا نام ہے, غفورہ بی بی میری والدہ کا نام. استخارہ کراؤں, میں کاروبار نہیں ہے جی بالکل ہی. نیکسٹ کال دیجیے گا. مدثر حسین اتاری, مدر نیم اختر جان. کہ استخارہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ مسلسل جاب کے چکر میں مسلسل انٹرویو پاس ہو جاتا ہے, لیکن کوئی کال, کوئی SMS یا کوئی رپلائی نہیں آتا. اس کے بارے میں استخارہ کرانا چاہ رہا ہوں. نیکسٹ کال دیجیے. جی میری نا شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں جی. میرا نام خرم ہے, تو آپ مجھے بتائیے گا. میری اولاد نہیں, امی کا نام ہے زرینہ بیگم. نیکسٹ کال دیجیے. افضال حسین, والدہ کا نام وزیر بیگم. قرضے کے لیے کرنا ہے, قرضہ نہیں اترا. قرضے بہت زیادہ ہو گیا جی. بچے کماتے بھی ہیں لیکن قرضہ نہیں اترا, پتہ نہیں کیا وجہ. اللہ پاک بارے قرض سے خلاصی نصیب فرمائے, قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرمائے. استخارے طارق بھائی آپ یہ فرمائیے گا. وقت بھی چونکہ کم ہے, ہم کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی آپ کے روحانی علاج وہ بیان کیے جائیں تاکہ ہمارے دیگر ناظرین بھی ان کے بھی جو ہے نا وہ سوالات, ان کے میسیجز, ان کے کال یہ شامل کر سکیں. افضال حسین بھائی, بارے قرض کے حوالے سے آپ نے قرض کے حوالے سے کہا تھا کہ قرضہ نہیں اتر رہا. جو قرضوں میں ڈوبا ہوں نا,
اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھا کرے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ پڑھیں، اول اور آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے قرضہ اتر جائے گا۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں بہت سی مشکلات اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، بڑی ٹینشن میں ہوں، اور کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ اللہ پاک میری یہ مشکل دور فرما دے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اسماء الحسنہ میں سے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے الفتاح۔ یہ ایسا شاندار و کمال کا یہ وظیفہ ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نام پاک ہے نا اللہ پاک کا الفتاح، اس کی خاصیت یہ ہے اور اس کی برکت یہ ہے کہ بڑی بڑی مشکلات یہ آسان ہو جاتی ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے، کامیابی اسے نصیب ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 71 مرتبہ 71 ٹائم اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح 71 مرتبہ پڑھ لیں، دل روشن ہوگا، پریشانیاں دور ہوں گی، مصائب اور آلام یہ الحمدللہ سے دور ہو جائیں گے، ایک دلی طور پر، ایک قلبی طور پر الحمدللہ اطمینان اور ایک سکون انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین اب شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی سب سے پہلے نعیمہ عطاریہ بتایا بچے نے والدہ کا کہ ان کے سر میں درد رہتا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، ان کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ وظیفہ ان کے لیے عرضی کہ نماز عصر کے بعد 65 ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھ کر سر درد ہو، آدھے سر کا یا مکمل سر، پورے سر کا درد ہو، دم کر دیں، انشاءاللہ درد سر جاتا رہے گا۔ نعمت علی بھائی تھے، کاروباری مشکلات کا انہوں نے کچھ ذکر کیا، ان کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش کا اشارہ ہے ان کے لیے۔ اور وظیفہ ان کے لیے عرض یہ ہے ہر نماز کے بعد یا ذل جلال والاکرام 100 ٹائم پڑھیں اور نمازوں کی پابندی رکھیں، اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ مدثر حسین بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ جاب نہیں لگ رہی، نوکری تلاش کی، انٹرویو وغیرہ دیے لیکن جاب یا نوکری نہیں ہو پا رہی ہے، تو ان کے لیے وظیفہ یہ ہے مدثر بھائی کہ 2 رکعت نفل ادا کریں، غیر مکروہ ٹائم ہوگا، مکروہ وقت میں نہیں پڑھنا ہے، 2 رکعت نفل پڑھ کر سلام پھیرنے کے بعد یا لطیف یا لطیف یا لطیف 182 ٹائم 182 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھیے۔ پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا رزق حلال کے لیے، حلال روزگار کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دعا قبول ہوگی اور نوکری کے بہتر اسباب بنیں گے۔ خرم بھائی تھے، انہوں نے استخارے کا کہا کہ اولاد نہیں ہے۔ خرم بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، اولاد کے حوالے سے کوئی بھی ایسا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش ہے۔ وظیفہ آپ نوٹ کر لیں، نمازوں کے بعد 5 وقتہ نماز کے بعد آپ بھی اور آپ کی اہلیہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیک صالح اولاد نرینہ نصیب ہوگی۔ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ نے چاہا تو نصیب ہوں گی۔ جنید بھائی جی یہ استخارے ہمارے مکمل ہوئے، آپ کی طرف کو وظائف ہوں تو استخارہ۔ اچھا بہت سے ایسے بھی ہو سکتے ہوں کہ بھائی میں نے کال کی ہے، میں نے اپنا استخارہ کروانا تھا، اب آپ نے تو ماشاءاللہ وظائف بھی بتائیں، اب ایک تعداد ہی کہ ہو سکتا ہے میں نے تو استخارہ کروا لیا، وظائف پڑھیں نہ پڑھیں، وظائف پڑھنے ضروری ہیں ناظرین۔ جنید بھائی اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں نا، میڈیکل دور ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ایک لیبارٹری ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے کہ بجائے کہ آپ یورین ٹیسٹ کروا لیں، اس مرض کا یہ ٹیسٹ کروا لیں، ایکس رے کروا لیں۔ ہڈی ٹوٹی ہو تو ایکس رے کروانے سے بہت زیادہ ہوا تو ایکس رے سے ہڈی کے ٹوٹنے کا پتہ لگے گا، علاج ایکس رے نہیں ہے گا۔ لیبارٹری سے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ جسٹ فار، اب یہ سمجھیں کہ بیماری کی تشخیص ہوتی ہے، بیماری کا علاج دواؤں کے ذریعے سے اور دیگر جو چیزیں ان کے، تو استخارے سے بہت زیادہ بھی ہوا تو جو مسائل ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہی ملی ہے، اور باقی یہ کہ علاج اس کے ساتھ ساتھ وظائف بھی ہیں، وظائف کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ۔ اور جو وظائف آپ کو بتائے گئے ہیں ان کے جو آداب ہیں، جو ان کی احتیاطیں ہیں، ان کو پیش نظر آپ نے رکھنا ہے۔
بالکل انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. میسیجز کافی ہیں، سارے ہیں ناظرین. اب چونکہ وقت مزید کم رہ گیا ہے، اب میں جلدی جلدی آپ کے روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں. یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری کان میں پیپ بن جاتی ہے، میڈیسن بھی یوز کی ہیں اور لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. 21 مرتبہ یا سمیع اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے کانوں پر پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم کانوں کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے. اچھا، میری والدہ کے جوڑوں میں درد رہتا ہے اور جب کوئی چیز اٹھاتی ہیں تو ہاتھوں پر سوجن آ جاتی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اور دیکھیں، ہاتھوں میں، پیروں میں، جوڑوں میں درد رہتا ہو تو والدہ کو کہیے گا کہ یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں. اور جو ہاتھوں پہ، پیروں پہ سوجن آ جاتی ہے تو 3 مرتبہ یا علیو پڑھ کر آپ دم کر دیں. اچھا، دوسرا آپ نے یہ بھی کہا کہ والدہ کو خارش بھی شروع ہو جاتی ہے، تو اگر جسمانی خارش ہے، جسم پر خارش ہے تو فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ سورۃ المؤمنون کی آیات ہیں، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والدہ پئیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی. ہچکی دور کرنے کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں. اچھا، میری نانی کو روزانہ رات 3 بجے بخار ہو جاتا ہے، 2 ماہ سے یہ کیفیت ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. 40 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں. اور یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے، یہ اس احتیاط کے ساتھ کہ وہ پانی فرش پر نہ گرے، چند ایک قطرے لے کر بخار کے مریض کے چہرے پر اگر ٹپکائے جائیں، اس کے چہرے پر لگائے جائیں، وہ چھینٹے مارے جائیں تو الحمدللہ عز و جل بخار اتر جائے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ روحانی علاج کے سوال سے تعویذات وغیرہ بھی لیں. ایسے تعویذات ہیں الحمدللہ کہ کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو، 12 گھنٹے میں الحمدللہ عز و جل ان تعویذات کی برکت سے بخار اتر جاتا ہے، وہ بھی آپ لیجئے گا. یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ روزگار کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. میرے مرشد کریم، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ 5 وقت نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے. نمازوں کی پابندی کیجئے، انشاءاللہ الکریم تنگدستی دور ہو جائے گی، رزق حلال میں بھی برکت رہے گی. مزید بھی آپ کے میسیجز ہیں اور یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ناظرین، جو وظائف آپ کو بتائے گئے، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، یہ آپ نے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے. اور فرائض اور واجبات کی پابندی، گھر میں تلاوت قرآن، سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہم کریں، الحمدللہ سبحان اللہ کی رحمت سے پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی، مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے. اب ہوتا ہے نا، بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ یار میں تو اتنے عرصے سے وظائف پڑھ رہا ہوں، میں تو اتنے عرصے سے دعائیں کر رہا ہوں، میری تو یہ مسائل، میرے پریشانیاں دور نہیں ہوئی. تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. صبر اور صبر سے کام لیجئے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ابتدا میں بھی آپ کو یہ وظیفہ بتایا گیا تھا، پھر بھی اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ جاتی ہے، مشکل آ جاتی ہے تو ان آیات کا آپ ورد کیا کریں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی، ہر مشکل کے ساتھ آسانی تھی. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کرے. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں، انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے. محبتیں عطا فرما، اتفاق اتحاد عطا فرما. یا اللہ پاک جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو ہسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، یا شافی الامراض، یا اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین جن بھائیوں کے، جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما. یا اللہ پاک ہماری جان، مال، عزت، آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا، اپنی پریشانیوں کا بتایا، اپنے گھریلو مسائل کا تذکرہ کیا، یا اللہ پاک تو ہی مسائل حل فرمانے والا ہے، تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے. یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں
ناجائز مقدمے بازیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، غلط فہمیاں، رنجشیں، بدگمانیاں سب دور فرما، ہم سب کو ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما دے یا اللہ پاک، سب کے مسائل حل فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ پاک، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما، فضل فرما، ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔